أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر ربیع الآخر کی آج 7ویں شب ہے. دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. اسی ضمن میں آج مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی بڑھا لیتے ہیں. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک حدیث شریف میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. ایک حدیث شریف میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے تو نگاہ نیچے کیے سر جھکا کر
اگر آپ نیتیں کریں گے تو امید ہے کہ ہو پائیں گی، ورنہ مشکل۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا۔ مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا روزانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران بلکہ بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ منع کر دوں گا کہ نہیں آتا وغیرہ۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا، خود بھی درود شریف پڑھوں گا، دوسروں کو بھی درود پاک اس طرح کہہ کر پڑھنے کی دعوت دوں گا، غلط کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین۔ دعوت اسلامی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے یعنی وقف مدینہ، 25 ماہ 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر،
ہر مہینے باقاعدہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے مدنی انعامات کا روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے 10 تاریخ کے اندر جمع کروانے والے اور والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، زبان، آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والے اور والیاں، آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کل 72 گھنٹے کی بھی بعضوں نے نیت کی تھی، وہ کون کون ہے؟ ماشاء اللہ، میں نے بھی 72 گھنٹے میں کا اعلان کیا تھا۔ میری کارکردگی یہ ہے کہ اس طرح بھائیوں میں بیٹھتا ہوں یا مائک پر بیٹھتا ہوں تو بولے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، نہ لکھ کر نہ اشارے سے گزارا ہونا ہی نہیں ہے یہاں۔ تو اس طرح بھائی بھی پھر مسائل پوچھتے ہیں، تو کچھ انفرادی کوشش سب کی تو ظاہر قفل مدینہ کے منافی نہیں ہے یہ۔ ویسے اپنے جیسے کہ سب سے فارغ ہو کر سحری کے بعد میں چلا گیا، اس کے بعد سے عصر کی نماز تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کوئی بھی بات نہیں کی، سوائے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام یہ جو ہے تو لکھ کر بات کی، اشارے سے کی۔ پھر عصر کی نماز کے بعد ایک تعزیت کی ٹیلی فون پر، جن کا کل میں نے مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد و مرید تھے، اور 87 سال آپ کی عمر تھی، 87 ایئرس اولڈ۔ یہ ان کے شہزادے سے آج رابطہ ہو گیا میرا شام کو عصر کے بعد، ایک فون ان کو کیا، ایک دوسرے سے فون پر بات ہوئی کسی اور مریض سے، یوں 2 فون پر میری بات ہوئی جو کہ قفل مدینہ سے ہٹ کر نہیں ہے۔ پھر مغرب کی نماز تک اور کسی سے بات نہیں کی۔ پھر مغرب کے بعد کھانے پر جب میں حاضر ہوا، اس طرح بھائیوں سے ملاقات اور بات چیت ہوئی کھانے پہ جو تھے۔ اس کے بعد پھر باتوں سے بچتا ہوا آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور بولنا شروع کر دیا۔ یہ میں نے ترغیب کے لیے عرض کیا کہ باتوں سے بچنا چاہے تو آدمی بچ سکتا ہے، لکھ کر اشارے سے۔ تو اس میں بچت بہت، فالتو بات کرنے کا جی چاہتا ہے یا چکنی کرنے کا جی چاہتا ہے، لمبی کرنے کا یا اتنا لکھے کون۔ اب پھر بولنا چاہتے ہیں تو پھر یوں ذہن بنتا ہے کہ یار بولنے سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چلو یار نہ بولنا ہے نہ لکھنا ہے، تو یوں بچت ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ تو زندگی بھر اللہ کرے یہ ہم نبھانے میں کامیاب ہو جائیں، آمین آمین۔ واقعی یعنی کہ ہمیں ایسی منزلیں مل جائیں کہ بس۔ ہم لوگ بہت بولتے ہیں، ہاں فضول بہت بولتے ہیں۔ اچھا بولنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ فضول یہ چپ رہنے سے افضل ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کہ فضول بولنا ہمارا زندگی کا حصہ ہو گیا ہے، جس میں موبائل فون جو ہے نا یہ اینٹی قفل مدینہ ہے، یہ بہت فضول کام کرواتا ہے، فضول باتیں کرواتا ہے۔ تو جس کو ضرورت نہ ہو نا اس کو تو رکھنا ہی نہیں چاہیے موبائل فون۔ ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں کہ ان کا موبائل فون بند ہی پڑا ہوتا ہے ان کے پاس، ضرورت پڑتی ہے ان کو، تو شاذ و نادر کبھی وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے ان کو 20 بار دیکھا ہے کہ فجر کا جب ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ صدائے مدینہ موبائل فون کے ذریعے دینا شروع کر دیتے ہیں، فون نکالتے ہیں لگے رہتے ہیں، میں بولتے نہیں ہیں، اور فون پر ان کی ترکیب ہے، گاہک بندھے ہوئے ان کے، گھنٹی بجا دینا تو ہم اٹھ جائیں گے فجر کے لیے، یہ کرتے ہیں کام۔ ویسے وہ بیٹھے ہیں سب تو بولے ہم جو بھی کر رہے ہیں انہوں نے بولنا ہی نہیں ہوتا، بہت کم، پوچھو تو جواب دے دیا تو دے دیا، باقی نہیں بولتے۔ لیکن ایسے کتنے لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے، باقی تو ہم لوگ تو اتنی بڑی زبان ہے چلتی رہتی ہے۔ قیامت کے دن حساب اللہ تعالیٰ بس بے حساب بخش دے اپنے محبوب کے صدقے میں۔ خاموش جو ہوتا ہے نا وہ سب کو اچھا لگتا ہے، بے ضرر ہوتا ہے، جبکہ وہ خاموشی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب ایک اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے
ذکر مدینہ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے، ذکر مدینہ اللہ زباں کا ہو عطا، قفل مدینہ ہر لفظ کا کس طرح حساب ہاں میں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ میں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا، قفل مدینہ اللہ زباں کا ہو عطا، قفل مدینہ بک بک کی عادت نہ سر حشر پھنسا دے، بک بک کی عادت نہ سر حشر پھنسا دے، اللہ زباں کا ہو عطا، قفل مدینہ اللہ زباں کا ہو عطا، قفل مدینہ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے، چپ ہوتا ہے اس کا بڑا روب پڑتا ہے، بولتا ہے تو روب ختم ہو جاتا ہے۔ مذاق مسخری جو ہے وہ دل آزاری کا زینہ ہے، دل آزاری مذاق مسخری سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کی مذاق اڑائیں اور دل آزاری نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بھلے وہ ہنس رہا لیکن دل دکھتا ہے۔ تو بولنے کی عادت جب ختم ہو جائے گی نا، فالتو بولنے کی، تو انشاءاللہ سنجیدگی نصیب ہوگی اور بہت سارے گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو چلیے، جو باقاعدہ 25 گھنٹے کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے اور ہوئے تھے اور ڈراپ ہو گئے، یا جو ہوئے تھے وہ آج ابھی موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہے نا کہ وہ ابھی موجود ہی نہ ہو، لیکن کل ہاتھ زیادہ اٹھے تھے، تو کچھ نہ کچھ لگایا کریں، تھوڑا 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 لگانے کی کوشش کریں، لیکن گناہوں کی باتوں سے تو ہر وقت بچے، فضول باتوں سے بھی ہر وقت بچے، لیکن یہ کہ جیسے کہ ضرورت کی بات بھی موقع کی مناسبت سے لکھ کر لی، اشارے سے کر لی، جبکہ اگلا اشارہ سمجھتا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے، ورنہ وہ اشارے نہیں سمجھے گا تو پھر وہ بدمزگی ہوگی۔ تو ضرورت کی بات ہے تو اس سے بے شک زبان سے کر لیں، ہمارے قفل مدینہ جو بے ضرر ہونا چاہیے، ہمارے قفل مدینہ سے نہ کسی کو تکلیف ہو، نہ کسی کو ضرر ہو، نہ ہمیں غصہ آئے کہ یہ سمجھتا کیوں نہیں ہے، نہ یہ ہو کہ وہ ہمیں مغرور سمجھے یا کچھ ایسی بدگمانی میں بیچارہ پڑ جائے کہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ اس طرح گھر میں اشارے نہیں سمجھتے تو گھر میں ضرورت کی باتیں پھر کر لے، وہاں ماں چلاتی رہے اور آپ چپ ہو تو یہ تو پھر دل آزاری والی بات ہے، نافرمانی والے اسباب ہوں گے۔ تو اس طرح موقع کی مناسبت سے سبھی کو چاہیے، ہم سبھی کو، کہ ہم قفل مدینہ لگاتے رہیں۔ ایک پاپا اسلامی بھائی کو دیکھا کہ لکھ کر بات کرنے کی وہ ترکیب بنا رہے تھے، اب وہ جسے لکھا ہوا دکھا رہے تھے نا، وہ بیچارہ اس کی وہ آنکھیں کمزور تھی، چشمہ اس کے پاس تھا نہیں، اب وہ لکھے اور وہ سامنے والا کہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، تو وہ دوبارہ لکھے، وہ دور قریب کر کے وہ اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی صورت اس کو نظر آ جائے، یہ پڑھ لے کہ میں نے لکھا ہوا کیا، میں نے بولنا نہیں ہے، تو نے پڑھ کر ہی سمجھنا ہے کہ میں نے قفل مدینہ لگایا ہوا ہے۔ اور وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میرے وہ چشمے رہ گئے، میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، مگر اس نے لکھ کر اسے سمجھانا تھا۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے میں کتنی اس کو وہ اذیت ہو رہی ہوگی۔ بولا نہیں کوئی کہ بول دو آپ، یا وہ نہیں کر سکا،
لیکن مجھے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی. وہ اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا نا کہ جس کو کہ خلاصہ یہ کہ وہم کو جو تقوی سمجھتا ہے نا اس کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے. اپنے آپ ایسا قفل مدینہ کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو تو پھر قفل مدینہ کیا ہوا یار. قفل مدینہ کی تحریک کی وجہ یہی سمجھیں آپ کہ ہمیں گناہوں بھری گفتگو سے بچنا ہے پلس فضول گفتگو سے احتیاط کرنی ہے. تو یہ قفل مدینہ کا حاصل یہ ہے. کام کی بات، ضرورت کی بات، کسی کی دل جوئی کی بات، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، یہ سب کے سب جاری رہے. اور اگر فضول باتوں سے بچ گیا تو وہ قفل مدینہ والا ہے. اب ورنہ میں بھی مدنی مذاکرہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤں. قفل مدینہ لگایا ہوا ہے. چلو مجھ پر مدنی مذاکرہ واجب نہیں ہے لیکن بہت سارے ثواب سے محرومی تو ہوگی نا. کل آپ نے رہنمائی بھی فرمائی تھی پاپا کہ سامنے والے کو اشارہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اگر بالفرض کہ وہ اشارہ نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اب 2 منٹ تک کھڑے کھڑے اپنے اشاروں کو ہی درست کرتے کرتے اس کو سمجھانے کی ترکیب بناتے رہنا. اس کے بجائے اگر مطلب کہ اور وہ گناہ بڑی گفتگو نہیں ہے وہ تو اچھا ہے کہ اس کو تو 2 لفظ کہہ کر اس کو سمجھا دے اور اپنے وقت کو بچائے اور اتنی دیر درود شریف پڑھ لے جتنی اس کو سمجھانے میں وہ لگا ہوا ہے. ماشاء اللہ. وہ ہے نا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بھلی بات کس کی کہ جو دوسرے کو اللہ کی طرف بلائے. تو یہ تو خاموشی سے افضل ہے نا. اللہ کی طرف بلانے والی بات، نیکی کی دعوت یہی ہے، نیکی کی طرف بلانا یعنی اللہ کی طرف بلانا. نیکی تو اللہ ہی کے لیے تو کی جاتی ہے. تو اب یہ اتنا زیادہ سب سمجھتے نہیں ہیں. اب ان مانو کر سبھی کو قفل مدینہ لگانے کی نیت کرنی چاہیے. اب جو نیت نہیں کرتے اس کا مطلب کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھری گفتگو جاری رکھیں؟ اگر کرتے تھے تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم تو فضول باتیں کریں گے، کوئی روک کر دکھائے. یار ایسا نہیں کرو نا یار. ایسا قفل مدینہ جو میں اتنا آپ کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، قفل مدینہ وہ تو سبھی کو لگانا چاہیے. تو ہاتھ اٹھوانے کی بھی کیا ضرورت ہے نا؟ سب کو لگانا چاہیے. لگانا چاہیے. لگا رہے گا، لگا رہے گا. تو اب کون کون نیت کرتا ہے قفل مدینہ لگانے کی؟ تو سبھی نیت کرو نا یار انشاءاللہ عز و جل. اب یہ کہ اس عادت کو مضبوط کرنے کے لیے فی الحال آپ کو یہ تو اپنی ذات کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا کہ جو مدنی انعام آپ کو دیا ہے کہ روزانہ 4 بار لکھ کر گفتگو، کم از کم 4 بار. تو اس سے کیا آپ کا ذہن بنا رہے گا کہ میں نے قفل مدینہ لگایا ہے. موقع کی مناسبت سے کہ جہاں اشارے سے کام چل جاتا ہے وہاں بغیر الفاظ کے بات کر لی جائے. جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض روایتوں میں اشارے کرنے ثابت ہیں. جیسے گردن مارنے کا اشارہ، پسلیاں ملنے کا اشارہ، یتیم کے ساتھ احسان کرنے والا کہ ہم جنت میں یوں قریب ہوں گے، 2 انگلیاں جیسے قریب ہیں. اشارے ہیں حدیثوں میں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا بھی مرحبا، اشارہ کرنا بھی مرحبا. وہ جو کریں وہی شریعت. تو ہم مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر کوئی اچھی بات اشارے سے کر لیں گے تو کوئی کہ گناہ ہو جائے گا یا ہم کوئی مطلب ہے کہ شریعت سے ہٹ جائیں گے. ایسا نہیں. ضرورتاً وہ بھی موقع محل کے اعتبار سے جہاں دیکھتے ہیں کہ تنفیر عوام کا باعث بنے گا ہمارا اشارے میں بات کرنا تو وہاں زبان سے کریں کہ لوگ پھر وہ مذاق بنائیں گے اس کو. تو ہے نا بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو نفرتیں مت پھیلاؤ. بخاری کی حدیث ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہر ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ مدنی مذاکرہ سنیں. آئے اب آئے. اگر وہ مدنی مذاکرہ سن کر قفل مدینہ کی تحریک میں آتا ہے تو اب دیکھیے کہ ممکن نہیں لگتا کہ یہ سب سن کر وہ قفل مدینہ لگائے تو کوئی اس سے گھر میں بھی بزن ہو، کیونکہ سب استثناءات کتنی یعنی وہ کیا ہے اس کو فلیکسیبلٹی کہوں میں اس کو کیا کہوں کہ کیسے نہیں ہو سکتا کوئی. اور اگر کوئی ایسے ہی مطلب کہ کسی سے سن کر کہہ رہے کہ بھائی قفل مدینہ لگانا ہے تو وہ بیچارہ کیا کر دیتا ہے اور پھر وہ تحریک کو کس قدر زد پڑتی ہے. نیت کرو میرے میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، خود بھی مدنی مذاکرہ ہر وقت ہر گھڑی
حتی الامکان کبھی مس نہیں کریں گے، اور ہر ایک کو دکھانے کی ترغیب دلاتے رہیں، بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والے ذمہ داران جو ہیں، ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ مدنی مذاکرے کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ چلیں گے کیسے دعوت اسلامی کو لے کر جب مدنی مذاکرہ ہی نہیں سنیں گے؟ تحریک کیا چاہ رہی؟ ابھی جیسے تحریک خاموشی کی تحریک دے رہی ہے، قفل مدینہ کی تحریک دے، 2 دن سے جس طرح یہ قفل مدینہ کا ایک تحریک اور ایک نظام چلا ہوا ہے، تو اب ہر ذمہ دار اب اسی طرح بہنا چاہیے نا ہر ایک کو، کیونکہ امیر سنت یہ سمت ہمیں دکھا رہے ہیں تاکہ ہر جگہ ایک ہی فضا رہے اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے۔ ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو مدنی مذاکرے پر بٹھا دیں، باپا رب کی رحمت سے اس کو مدنی چینل کا عاشق بنا دیں گے، اور جب مدنی چینل گھر میں شروع ہو جائے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال آیا بابا قفل مدینہ کے حوالے سے ماشاءاللہ کہ بڑی ذمہ دارہ، یہ تو کل ایسے میں اس طرح کے بھی آئے تھے باپا، جو آپ نے قفل مدینہ کی جو تحریک دی ہے تو وہاں جہاں تربیتی اجتماع ہو رہا ہے وہاں بھی کئی اسلامی بہنوں نے یہ 25 گھنٹے اور دیگر گھنٹوں کے قفل مدینہ کی تحریک میں انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی ہوئی ہے۔ مرحبا مرحبا، امید ہے کہ اس کے اور فوائد ملیں گے، اور دنیا بھر میں یہ تحریک، اور اگر اسلامی بہنوں میں تحریک چل گئی تو بابا پھر تو آپ امن قائم ہو جائے گا، مدینہ مدینہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ اس طرح کا SMS ہے کہ یہ بڑی سطح کی جو ذمہ دارہ ہوتی ہیں ان کو وقتاً فوقتاً فون آتے رہتے ہیں، اگر وہ ہر فون کا جواب دیں گی تو گھریلو کام، انفرادی عبادات، مطالعہ وغیرہ کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کیا کریں؟ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہے تو فون تو اٹینڈ کرنا چاہیے ان کو، بے شک یہ کوئی وقت فکس کر لیں اور سب متعلقات جو بھی ہیں ان کو معلوم ہو کہ اتنے سے اتنے بجے تک فلاں ذمہ دار جو ہے وہ فون پر مل سکتی ہے یا مل سکتا ہے، دونوں ہی طے کر سکتے ہیں کہ میں اتنے سے اتنے بجے تک میرے کو فون کرنا، اس کے بعد میں فون بند کر دوں گا، یہ ممکن ہے۔ اس طرح کوئی تو اس کی تو اجازت ہے نا، کوئی 25 گھنٹے تو فون اٹینڈ نہیں کر سکتا نا بیچارہ، اس کے اور بھی تو کام ہوتے ہیں، تو بھلے اپنی ترکیب سے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تک آپ فون آن رکھیں، لیکن یہ کہ یہ اس میں مسائل ہیں، مسائل بعض وقت ایمرجنسی آ جاتی ہے، ٹائم دیکھ کر مسائل نہیں آتے بابا۔ ایمرجنسی آ جاتی جی ہے۔ ہاں، اب آپ بھی اگر 3 گھنٹے یا سے کر لو اور آگے کسی ملک میں ایمرجنسی، وہ نگران شورا ہی اس مسئلے کو حل کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ مگر آپ خیر سوتے بھی تو ہیں تو بند رکھنا مجبوری ہے کہ سو ہی نہیں سکتا پھر تو آدمی۔ تو سوتے تو بابا ہم موبائل ہم لوگ سائلنٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ قفل مدینہ لگا دیتے ہیں اس کو فل، اور جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر جیسی صورتحال، کیونکہ اٹھنے کے بعد بھی ضرور نہیں ہوتا باپا کہ کوئی اسلامی بھائی اٹھتے ہی آپ کو رپلائی دے سکے، یہ بدگمانی بھی بعض اوقات باپا ہو جاتی ہے کہ میں نے فون کیا تھا ان کا جواب نہیں آیا، میں نے SMS کیا تھا اس کا جواب نہیں آیا، بعض اوقات فون بچوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اسی کا اپنا ہاتھ کیسا لگ جاتا ہے، تو مس کال بھی مس ہو جاتی ہے، SMS بھی بعض اوقات نہیں مطلب کہ ضرور نہیں وہ SMS پڑھا ہو، تو ایسے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کال کا جواب آیا SMS کا جواب آئے، ہر صورت میں حسن ظن کو ساتھ رکھیں گے تو امید ہے کہ ثواب کا بہت بڑا خزانہ بھی ہاتھ میں آئے گا۔ بالکل، یہ جملہ بھی ایک محتاط جملہ ہے جو میں کوشش کرتا ہوں بولنے کا، فون اٹھ نہیں رہا، اٹھا نہیں رہا، یہ ایک مطلب ہیوی ہے تھوڑا، فون اٹھ نہیں رہا، اب نہیں اٹھ رہا، خلاص جواب نہیں مل رہا، رپلائی نہیں آ رہی، وہ کوئی بھی مسئلہ، وہ بیچارہ استنجا خانے میں ہی گیا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، کسی بھی وجہ سے وہ فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، اس میں وہ باتیں بنانا، یہی بولنا میں نے اتنی بار فون کیا نہیں اٹھا، کیا پتا اس کا فون ہی بیچارے کا بند پڑا ہو، خراب ہو گیا، خراب بھی ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ خراب ہوتا ہے، مستقل قفل مدینہ لگ جاتا ہے، جیسے کوئی نماز کے لیے آیا اس نے قفل مدینہ لگا دیا فون میں، اور اب وہ قفل مدینہ اس کا کھولنا بھول گیا، اس نے اپنے فون کو بھی 25 گھنٹے کی تحریک میں لے لیا ہے، تو نہیں مطلب اس کا قفل مدینہ کھل رہا ہے، لاکھ کوشش کرو، لاکھ بلوانے کی کوشش کرو، نہیں بول رہا ہے اس کا فون، اس کے فون نے مدنی مذاکرہ سن لیا ہوگا، تو یوں مطلب کہ نہیں ہو، تو یہ بعض اوقات نہیں ہوتا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اب مشینی چیز ہے بابا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
مزے کی بات ہے کہ بعض وقت فون ایک جگہ رکھ کے آدمی بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے. ادھر ادھر نکل جاتا ہے. اب گھنٹیاں بج رہی ہیں تو کیسے اٹینڈ کرے گا؟ اس کو ہے ہی نہیں اس کے پاس فون، خود بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے فون کو کہ گیا کہاں، اور وہ دوسرے کمرے میں کہیں بند ہو گیا، دکان میں بند ہو کے رہ گیا. تو حسن زن کے لیے پہلو ہزار ہیں، لیکن ساتھ میں سر کے اندر کھوپڑی کے اندر بھیجا بھی ہونا چاہیے حسن زن والا. یہاں حسن زن کا بس نظام ہی عجیب ہے. فوراً بدگمانی کر کے دو چار غیبتیں تہمتیں جڑ دیتے ہیں کرنے والے. وہ بدگمانی اور غیبت اور تہمت کا گولا تو ہے نا سر، توپ میں ڈال کے رکھا ہے نا، ادھر کچھ ہوا نا ادھر فائر ٹھا کر کے نکلا گولا، اب جس کو لگا دے لگا، جو گیا گیا. اپنے اعمال نامے کو لگتا ہے یار یہ کسی کو کیا لگے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے اعمال نامے کے پرخ سے اڑاتے ہیں نیکیوں کے. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ. محبتوں کے چور بولو کفر مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امام، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، بدگمانی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ہاں بھائی، جنہوں نے وہ قفل مدینہ لگایا ہوا ہے وہ ذرا کھڑے ہو کر دیدار کروا دیں. یہ تو اتنے سارے کہاں تھے یار، اتنے ہاتھ اس وقت تو اٹھے ہوئے نہیں تھے. باپا ایک اسلامی بھائی کی پرچی قفل مدینہ کے حوالے سے آئی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل آپ کی ترغیب کی برکت سے ایسا لگ رہا تھا کہ قفل مدینہ کا خاص دن منایا جا رہا ہے. باہر دکان پر جانا ہوا تو دکان والے سے اشاروں میں کلام، امانت مکتب میں گیا تو اشاروں میں کلام، باہر چیکنگ کرنے والوں کی قطار میں کھڑا ہوا تھا تو آگے والے بھی اشارے میں بات کر رہے تھے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک دن قفل مدینہ کی برکت سے رکت میں اضافہ ہو گیا. الحمدللہ. قفل مدینہ کی برکتیں تو ابھی دیکھی کیا ہیں، وہ تو مرنے کے بعد شاید افسوس، بس اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ورنہ بہت افسوس ہوگا کہ اتنی فضول باتیں کی کیوں، قفل مدینہ کیوں نہیں لگایا ساری زندگی. تو یہ ان کو کون پہنچائے گا؟ سعد، سبحان اللہ. سعد کچھ آپ دے دو، کچھ خان کابلی خان کچھ آپ بانٹ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد عرفان لطیف عطاری، اٹلی کے شہر ملان فضان عطار سے. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کو غیر مسلم کے قبرستان میں دفن کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. سر وہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا پڑوس دو. حدیث پاک میں تم مردوں کو اچھا پڑوس دو. تو یہاں غیر مسلموں کا پوچھا جا رہا ہے. عام مسلموں میں بھی یہ دیکھ لے کہ اگر اچھا پڑوس ملتا ہے، کسی ولی اللہ کا قرب ملتا ہے قبرستان میں، تو وہ احسن کہ بیسٹ. تو اس لیے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمان کو دفنانا چاہیے، غیر مسلموں کے قبرستان میں نہ دفنائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جیل خانوں کے تعلق سے مدنی پھول کا حکم فرمایا تھا. جیل خانوں میں مدنی کام کے لیے الحمدللہ مجلسیں بنی ہوئی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں ہم کو اجازت ہے وہاں جیلوں میں اسلامی بھائی جا کر قیدیوں میں کام کر رہے ہیں، اور گائے گائے غیر مسلم قیدیوں کے اسلام قبول کرنے کی بھی وہ خوشخبریاں ملتی ہیں، اور نمازی بن رہے ہیں، قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، درس نظامی کا بھی کئی سلسلہ ہے قیدیوں میں. اس طرح ماشاءاللہ
ترکیبیں بن رہی ہیں. کافی قیدی جو ہیں وہ اپنے گناہوں بھری زندگی سے تائب ہو رہے ہیں. یعنی جن کو پولیس کی مار اور جیل کے سریوں کے پیچھے قید و بند کی صعوبتیں نہ سدھار سکیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین ان کو اپنے میٹھے بول کے ذریعے سدھارنے میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے دنیا بھر میں ہم کرائم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، گناہوں بھرے دور کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں دنیا بھر کی جیلوں میں آپ اجازت دیں، ہم آپ کے ملکی معاملات میں، سیاسی معاملات میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں. ہمارا کام جو ہے نا وہ پیسفل کام ہے. ہم امن کا پیغام لے کر دنیا بھر میں الحمدللہ جا رہے ہیں، اور اسلام سارے کا سارا پیسفل ہے، امن کا پیغام امن سے بھرپور ہے. تو ہم امن کا پیغام عام کر رہے ہیں. ہمیں جو نہیں دیتے اجازت وہ بھی دیکھ لیں ہمارا کام، انشاءاللہ مطمئن ہوں گے آپ. جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جاری رہے گی انشاءاللہ. آپ نے بابا یہ ابھی مدنی پھول جو عطا فرمائے، اسی میں ہم آپ کے ملکی معاملات میں یا سیاسی معاملات میں داخل نہیں ہوتے. اس میں ساتھ ہی ساتھ اگر بابا جی ابھی یہاں جو کئی ممالک اسلامی بھائی ہیں، تو بابا اگر ہمارے دعوت اسلامی سے وابستہ با امامہ اسلام بھائی بھی کہیں ٹریفک کا قانون، جو سب ملکی قانون ہوتے ہیں، ملکی بائی لاز ہوتے ہیں، اگر اس کو وہ پورا کرتا اگر نظر آتے ہیں، تو کیا اس سے دعوت اسلامی کو بھی فائدہ پہنچتا ہے؟ فائدہ پہنچنا جبھی تو دنیا کے کئی ممالک کی جیلوں میں بھی کام کرنے کی اجازت ہے، ان ملکوں میں کام کرنے کی اجازت ہے. ہند میں کئی جیلوں میں کام کرنے کی اجازت، چین میں، کوریا میں غالباً اجازت ہے، سوڈان میں بھی ہو گئی اجازت الحمدللہ. تو کئی ملکوں میں اجازت مل رہی ہے. حالانکہ حیرت کی بات تو ہے نا کہ غیر مسلموں کے اکثریتی ممالک میں اجازت مل رہی پاپا ہے. یو کے میں جیلوں الحمدللہ یو کے میں اجازت اجازت ہے، امریکہ میں اجازت ہے، بلکہ مدنی کام ہو رہا ہے وہاں پر. تو سارے ممالک جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی ڈھکی چھپی تحریک نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب یعنی کہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ ہنگامے نہیں کرتے، یہ ہڑتالیں نہیں کرتے، یہ نہ اپنے ملک کے لیے مسائل کرتے ہیں نہ کسی اور ملک کے لیے مسائل کرتے ہیں. ہمارے ملک کی طرف سے بھی ہم کو ماشاءاللہ بہت رعایتیں ہیں. ہمیں ہمارے ملک سے بڑے بڑے ذمہ داروں کی طرف سے لیٹر ملے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ پیسفل ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی دنیا میں ہر جگہ کلیئر ہے. تو بعض نادان اگر ہرا امامہ پہن کر کوئی ایسی غلط حرکت کر بھی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ملک جو چلاتے ہیں بڑے بڑے لوگ وہ سمجھدار ہوتے ہیں کہ جب جس تحریک میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں تو اس میں کوئی اکا دکا ایسے بھی گھس جاتے ہیں کہ جو گڑبڑ کر دیتے ہیں. لیکن تحریک اپنی جگہ پر درست ہے اللہ کی رحمت سے. جیسے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ ان کا کیریکٹر اب درست نہیں رہا، لیکن جو سمجھتے کہ اسلام درست ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. حقیقت ہے کہ اسلام درست ہے، اگرچہ مسلمان بعض نادرست ہو گئے ہیں، اللہ کرے وہ بھی درست ہو جائیں، تو ان کو بھی تو ہم درست کر ہی رہے نا. دنیا کے ایک غیر مسلم اکثریت کے ملک میں بہت بڑا اجتماع ہوا کسی میدان میں، اور نگران شورا نے اس میں بیان فرمایا. تو وہاں کی پولیس نے یہ تاثرات دیے کہ جو کام ہم چاہتے ہیں کرائم پر کنٹرول کرنا، یہی کام آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہماری جو حکمت عملی ہے وہ دنیا میں کامیاب ہے الحمدللہ. اور جو نادانی کرتے ہیں اسلام و جذبات میں آ کر کہ بہت ضرورت ہے ذرا ہم کو سیاست میں، تو ہم کو یوں، تو یہ ایسی غلطیاں مت کیا کرو. جو مدنی مرکز کہتا ہے آپ اس پہ لبیک کہا کرو. اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں، آپ بھی ٹھوکر کھائیں گے، ہم کو بھی پچھاڑ دیں گے کہیں. ایسا نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ik heet Niaz Ali Ashrafi Attari uit Holland.
Lieve Baba Jan, in uw hof heb ik het volgende vraag. De mensen die in het buitenland wonen, hoe kunnen ze farz ulum bemachtigen? Jazakallah khair. پیارے باپا جان، نیاز علی اشرفی اتاری ہالینڈ سے ڈچ زبان میں سوال کرتے ہیں کہ ہم بیرون ملک میں رہتے ہوئے فرض علوم کیسے حاصل کریں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں فرض علوم تو حاصل کرنے ہی ہوں گے۔ تو اس کے طریقے اب تو بہت آسان ہوگا، اب تو نیٹ کے ذریعے تو اس میں غالباً مختلف زبانوں میں وہ مضامین مل سکتے ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ کو مضامین بھی وہ لینے ہیں کہ جو علماء اہل سنت کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں۔ تو ایسے مضامین تلاش کر کے، یا اب اردو ہی میں ملتے ہیں تو اردو پھر اس کے لیے سیکھنا ضروری ہو جائے گا، یا کسی عالم کی خدمات لے کر، بہرحال کسی طرح بھی آپ کو فرض علوم تو سیکھنے ہی ہوں گے۔ یہ عذر نہیں ہے کہ یہاں کوئی سکھانے والا نہیں ہے، آپ کو سفر کر لیں اس کے لیے، اگر پھر بھی ناممکن ہے تو پھر آپ وطن آ جائیں، اور فرض علوم اینی ہاؤ آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ وطن آ کر سیکھ لیں، پھر بھلے چلے جائیں، یا کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں کہ جہاں آپ کے لیے سیکھنا ممکن ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Shabir Attari from Bolton, England, and I would like to ask Pyare Bapa Jan to define where does a fistful of beard start from. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وعلیکم barakatuh. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان شبیر اتاری جن کا تعلق بولٹن انگلینڈ سے ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ داڑھی کی شرعی مقدار کیا ہے، یعنی دائیں بائیں اور نیچے سے، اور اسی طرح کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ آیا کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یا یہاں سے شروع ہوتی ہے؟ داڑھی جو ہے وہ سر میں، یہاں آپ دیکھیں گے نا سر کے حصے کو، یہاں کان کے ذرا کان کے اوپری حصے کی سیدھ میں، تو یہ ہڈی ابھری ہوئی نظر آئے گی، یہاں سے وہ داڑھی شروع ہوتی ہے، اور یہ ہڈیاں جو ہے نا یہ سب داڑھی میں شریک ہے، اور یہ نیچے بھی ہڈی ہے، یہاں دو گڑھا ہے، تو یہ ہڈی جو ہے نا اس پر داڑھی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہڈی سے نیچے ہی، منہ ناپیں گے تو غلط ہو جائے گا، تھوڑا یوں گلے کی طرف دبائیں گے نا تو یہ داڑھی پوری مٹھی کی ترکیب میں آ جائے گی۔ اب جو بڑھ گئے اس کو کاٹنا سنت ہے، ایک مٹھی سے بڑھ جائے نا، اسی طرح یہ ادھر سے بھی ایک مٹھی سے زائد، اور ادھر سے بھی جو زائد ہے وہ کاٹتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو نچلے ہونٹوں کے نیچے بال ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل ہیں، تو یہاں سے بعض لوگ صاف کرتے رہتے ہیں، تو یہ نہ کریں، یہ سارے بال ان کو نہ چھیڑیں، یہ سب داڑھی میں رہنے دیں۔ اسی طرح جو مہندی لگاتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر مہندی لگاتا ہے پھر لگائے جائے۔ اب مہندی لگاتے ہیں، وہ ایک بار لگا لی، پھر وہ سال بھر تک 6 مہینے تک وہ پوچھتے نہیں ہیں، تو کیا کہیں ادھر لال کہیں ادھر لال، عجیب عجیب سا پھر چہرہ ہو جاتا ہے۔ اب خیر میں اب اس میں اپنی مرضی سے حکم تو نہیں لگا سکتا، لیکن یہ کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے، تو پتہ نہیں اس کے تحت بھی آئے گا کہ نہیں، لیکن یہ کہ اس میں جمال متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ مونچھیں جلدی سفیدی اس میں جھلکنے لگتی ہے کیونکہ یہ بڑھتی ہے، تو جو نکلے گا وہ سفید نکلے گا، بال اوپر کا لال رہ جائے گا۔ شروع میں تو لگائیں گے تو بہت لال ہو جاتا ہے، پھر ابھرتا ہے تو سفیدی
نظر آتی ہے. پھر یہ نیچے ادھر ہونٹوں کے نیچے یہ بھی سفید سفید ہو جاتا ہے. تو کئی کئی دن تک پھر مہندی لگاتے نہیں ہیں. اس میں یہ کہ میرا مشورہ ہے کہ جو مہندی لگائے وہ اگر پوری داڑھی کو نہیں لگا سکتا ہر ہفتے تو کم از کم یہ کہ ہفتہ وار، بلکہ جس کو موقع ہو نا تو وہ ہفتے میں 2 دن اگر کر لے نا، مثلا پیر شریف اور جمعۃ المبارک، وہ جہاں جہاں سفیدی آ گئی نا، جیسے مونچھوں کو تھوڑی لگا لے، تھوڑی نیچے ہونٹوں کے سفیدی کو ڈھک دے مہندی سے، اس طرح یہاں جو سفیدی نظر آتی ہے، سفیدی تو ہر طرف ہے لیکن یہ کناروں پہ نظر آتی ہے، یہاں لگا لے، تھوڑی یہاں لگا لے، اس تھوڑی سی مہندی میں کام ہو جائے گا. پھر جب آپ اس کو دھو لیں گے نا تو وہ لگے گا کہ آپ نے نئی نئی مہندی لگائی ہے. جیسے اس طرح ترکیب بن جاتی ہے 4-5 دن میں نا، ہفتہ، یا اگر پھر بھی بہت میری طرح سست ہیں تو ہفتے میں 1 بار لگا لیں. بہرحال میری ابھی اتنی سفید نہیں ہے، یہ تو کیمرے کا کمال ہے جو سفیدی وہ نکال کے دکھاتے ہیں. ویسے ظاہر میں دیکھنے والوں کو شاید اتنی سفیدی نہیں لگتی ہوگی، میری داڑھی میں لال نظر آتی ہوگی. جو تکدا ہے ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے، جو تکدا ہے ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے، جو تکدا ہے ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے، جو تکدا ہے ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا، عطار بڑا سونا، عطار بڑا سونا. دیکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یار وہ کسی کو اتنا بھی مت چڑھاؤ کہ پچھاڑ کھائے تو اس کی ہڈی پسلی سلامت نہ رہے. وہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کہا جاتا نا، کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. تو اب یہ کہ مجھے چلو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا حسن نظر، آپ کی عقیدت بھری نگاہ، تو کیا سکرین پر ہر دیکھنے والے کی نگاہ عقیدت بھری ہونی ضروری ہے؟ تو غیر مسلم بھی مجھے عقیدت سے دیکھے گا. جو لوگوں سے ملاقات وقت، لوگوں میں آتے وقت، لوگوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو سنوارے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. نہ آپ خود کو سنوارنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس لیے وہ ایسا بالکل نہیں کر رہا، اندھی نہیں چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عوام جب وفود حاضر ہوتے تھے تو اس کے لیے مخصوص لباس رکھا تھا ان میں. تو یہ ایک لوگوں کی نفسیات کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں جہاں شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تو اب گھر میں تو کیا بعض اوقات آدمی صرف بنیان میں رہتا ہے نا، بنیان کپڑے اوپر کے اتار دیتا ہے، گرمی ہوتی ہے صاحب، یا ویسے سستی ہوتی ہے تو سب اتار دیا، بنیان پہنا ہے. لیکن کیا آپ باہر بنیان پہن کر آئیں گے؟ آپ میں سے سب غور کریں کہ ایک تعداد ہوگی جو بنیان پہنتی ہوگی گھر میں، صرف پاجامہ اور بنیان. یہ تو مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ صرف پاجامہ اور بنیان بازاری بنیان ہو، بلکہ ایک پیس دونوں طرف ایک ایک ٹکڑا ہم تو سلواتے ہیں. بنیان تو میں نے بھی 100 مرتبہ پہنا ہے کہ پاجامہ اور بنیان. جب گرمی ہوتی ہے تو بنیان بھی اچھا نہیں لگتا، بعض وہ ایسی سخت گرمی ہوتی ہے. تو میرے تو آگے پیچھے کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ فرنٹ اینڈ بیک جو ہے اس کا پردے میں پردہ رہے. یہ حیا کے لیے ضروری ہے. اب یہ اس لباس میں کیا مجھے پتہ چلے کہ وہ اس ٹائم بھائی گلی میں جمع ہے، ملنے آئے ہیں، تو میں بولوں گا دروازہ کھول دو، آنے دو. میں کیا بنیان پہن کے بیٹھوں گا ان کے سامنے؟ پھر بھی آپ کیا یہ شعر پڑھو گے؟
یہ سمجھنے کی بات ہے. تو کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. پھر جیسا دیس ویسا بھیس. جیسا موقع محل کے حساب سے اپنی مطلب ہے کہ ساری ترکیبیں ہونی چاہیے. اب جیسے ابھی یہ میں نے سفید چادر ڈالی ہے امامے پر, تو وہ یہ 3 کارڈ بھی لگائے ہیں, تو یہ میں ہر وقت ایسے حال میں تو رہ نہیں سکتا نا. یار انڈر اس کو اتارنا بھی ہوتا ہے, چادر بھی نکالنی ہوتی ہے. البتہ میری عادت ہے کہ میں چاہے بنیان بھی پہنوں نا تب بھی امامہ سر پہ رکھتا ہوں. اور میرے ذہن میں یہ کہہ کہ بس یہ آقا کی سنت ہے, یہ ننگے سر نہیں, ٹوپی سے نہیں, میں خالی بس میں امامے میں رہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سوتے وقت جب کچھ اورات بھی پڑھنے ہوتے نا, تو میری حتی الامکان عادت یہ معمول یہ ہے کہ میں بھلے یہ بنیان پہن کے سوتا ہوں, میں یہ مزہ نہیں آتا مجھے, میں سب اتار لیتا ہوں. بنیان پہنا ہوا ہے, امامہ رہنے دیتا ہوں میں. پھر اپنا جب باقاعدہ لمبا ہونے لگتا ہوں تب امامہ کھول کے اتار کے رکھتا ہوں, لمبا ہو جاتا ہوں. تو یہ اگر اچھا کام ہے تو اس کو فالو کریں. ایک تعداد ہے جو گھر میں امامہ نہیں باندھتی, ایک تعداد ہے امامے والوں کی, جو نہیں باندھتے ہو تو بیچارے نہیں باندھتے, جو باندھتے ہیں وہ بھی نہیں باندھتے گھر میں. ماشاء اللہ. ہاں گھر میں بھی, دکان پہ بھی, فیکٹری میں بھی, ہر جگہ آقا کی سنت ہمارے ساتھ سجی رہے سر پہ, اور قبر تک امامہ ساتھ جائے. قبر میں نہیں, ان نہیں, ٹو قبر, ان قبر نہیں. ان قبر علماء کے لیے ہے, ہم عوام کے لیے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ نمبر 368 کے کچھ SMS پڑھ کے سنا دوں, تحفظات کے ساتھ, اپنے جہاں ضرورت ہوگی میں ترمیم کر کے, ان کی دلجوئی ہوگی جن کے سنے, اور آپ کو بھی جذبہ ملے گا انشاءاللہ عز وجل. اختر علی رضوی 368 مدنی مذاکرے کے بارے میں تاثرات دے رہے ہیں. الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرات دیکھ کر بہت سے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں, اور بے شمار افراد کی زندگی سنور جاتی ہے. اللہ عز وجل دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. ابو بکر عطاری باب المدینہ سے مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ عز وجل الیاس کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے کہ اس نے علم دین حاصل کرنا اس قدر آسان کر دیا. شاہد عطاری مومباسا, میں نے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے, آمین. پاک پتن شریف سے اسلامی بہن, مدنی چینل پر سحری کا منظر مرحبا. الیاس کو سحری کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی بہت سی غلطیوں کا پتہ چلا کہ ہمیں کھانا بھی نہیں آتا. فرحان علی عطاری سیون شریف, مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے داڑھی شریف کی نیت کر لی ہے, اور نیت کی کہ رمضان المبارک میں 30 دن کے تربیتی اعتکاف میں بھی شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ساجد عطاری, مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کرتا ہوں. دعا کریں کہ میرے گھریلو مسائل حل ہو جائیں, آمین. اللہ آپ کے گھریلو مسائل حل فرمائے. عبد الصمد عطاری باب المدینہ, مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں.
فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ریاض عطاری خلیجی ملک سے. مجھے مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. میں نے اس کو دیکھنے کی برکت سے نیت کی ہے کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. عدیل عطاری باب المدینہ. مجھے مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. اس کے ذریعے وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جو برسوں میں حاصل نہ ہو سکے. محمد اعظم باب المدینہ. مجھے مدنی چینل کے سارے سلسلے بالخصوص مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.